بٹ صاحب کیا مسائل ہیں ان آئینی ترامیم سے؟ وکلا کیا سوچ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ دیکھیں، آئینی ترامیم بجائے خود کوئی پرابلم نہیں ہے. اس پہ اوپن ڈبیٹ ہوتی، لوگوں کی رائے مانگی جاتی، اس پہ ریفرینڈم ٹائپ ہوتا، اعتماد میں لیا جاتا، تو شاید اس پہ بہت ساری ایسی ہیں جو ہونے والی بھی ہیں اور شاید وہ ایکسیپٹیبل بھی ہوتی. لیکن جس طریقے سے، جس مینر سے اور جس انداز سے یہ ہوئی ہیں، پیش کی گئی ہیں، یعنی جب تک پیش ہونی ہے جنہوں نے پاس کرنی ہے ان کے بعد ڈرافٹ تک تو گیا نہیں. تو آپ ایسا سمجھیں کہ آپ ایک بلائنڈ فولڈ کر کے تو ممبران پارلیمنٹ سے آپ تھم کے اوپر لگوا کے تو آپ وہ کرانا چاہیں گے تو لامحالہ اس کی سینکٹیٹی تو ڈیمیج ہوگی. تو اس لیے لوگوں کا ایک ریئیکشن آیا اور وکلا برادری کا بھی ہے. اور پھر آپ دیکھیے ہوا کیا ہے. دیکھیں، سپریم کورٹ ایک آئینی ادارہ ہے، پارلیمنٹ بھی آئینی ادارہ ہے، جی ایگزیکٹو بھی ایک آئینی اس میں پلر آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. اب آپ اس کو ایک فیصلہ آیا، چاہے جس کے بھی حق میں آیا یا خلاف آیا، کانسٹیٹیوشن آپ کا یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 189 کے تحت تمام ادارے، تمام اتھارٹیاں پابند ہیں کہ اس پہ عمل درآمد کریں. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ کو بظاہر ایک فیصلہ فیوریبل نہیں لگ رہا. اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن سے بچنے کے لیے اگر آپ تاثر دیں کہ ہم نے اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں کرنا چاہے، ہمیں اس کے لیے امینڈمنٹ ہی کانسٹیٹیوشن کرنی پڑے، آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کوئی ہیلدی سائن نظر آتا ہے؟ اور ہمیں یہ لگا، اور جو کہ ہے بھی حقیقت، کہ ایسے لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں جو بالکل جیسے ضلع کونسل میں نہیں ہوتے کہ چیئرمین بنانے کے لیے تمہارے بندے کتنے ہیں، تمہارے کتنے ہیں. تو سپریم کورٹ میں بھی یہ بندے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کبھی کہہ رہے ہیں ہم اضافی جج لگا کے وہ جو 5 اور 4 کی ریشو بنی تو ہم 4 جج اور ایڈ کر دیں گے، تو پھر بعد ان کو پروسیجر پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت ریویو پٹیشن جب لگے گی تو وہی قاضی فائز صاحب اگر 3 سال جج رہیں گے تو ہم کسی وقت بھی اس کو اڑا دیں گے. تو اس طرح کے اگر تاثر جائے گا تو مجھے بتائیے کون کمفرٹیبل ہوگا اس طرح کی امینڈمنٹس کو ویلکم کرنے کے. تو آپ نے آئینی ترامیم دیکھی؟ میں نے ابھی جسٹ تھوڑے دن پہلے ایک دیکھی تو پتہ چلا کہ یہ وہ امینڈمنٹس ہے جو کسی کو دی نہیں گئی، یہ غلط عوام میں چلے گی، پہلے وہ پڑھ لی ہیں. آج مجھے ایک میرے آفس کے ایڈریس پہ ہائی کورٹ بار کے آفس میں آئی ہیں، وہ میں دیکھوں گا. موسٹلی میں بیٹھے بیٹھے جو دیکھی ہے نا، تو وہ جو باتیں ہیں وہ کوئی آبجیکشنیبل لگی نہیں جتنا کہ اس پہ ہمیں اعتراض ہوا اس کے بنانے پہ. تو آپ کو طریقہ کار پہ اعتراض ہے، آئینی ترامیم پہ اعتراض نہیں ہے؟ نہیں، آئینی ترامیم کے تو اوپر اب ہم نے ڈیلیبریشن شروع کر دی ہے، اس کے اوپر اب ہماری اب فائنل آئے نہیں. لیکن میں کہتا ہوں کہ امینڈمنٹ کو تو ہر دور میں، ہر حکومت میں، ہر ملک میں اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اگر موجودہ حالات میں اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے ملک میں، کوئی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، کوئی لوگوں کی سیکیورٹی بہتر ہو سکتی ہے، لوگوں کی ہیلتھ ایجوکیشن بہتر ہو سکتی ہے، وائی ناٹ. لیکن جس مینر اینڈ جس طریقے سے تھا اس پہ اعتراض تھا. اور وہ پھر اب انہوں نے گورنمنٹ نے یہ ایک بیٹر سینس پریویل کی ہے کہ انہوں نے اس کو جلد بازی کو ختم کر کے اب ریئیکشن ٹائم دے دیا. دس از گڈ. اب ہم اس پہ سارے ڈیلیبریشنس کریں گے، جو اس میں ہونے والی امینڈمنٹ ہم اس کو اپروو کریں گے، نہیں ہونے والی اپنی رائے دے دیں گے. تو یہ تو بلاول صاحب کا بیان آیا آئینی عدالت ضروری ہے، یہ ہماری مجبوری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک جو یہ ہماری عدالت ہے سپریم کورٹ، الٹیمیٹلی اس کے پاس ہی چیزیں جاتی ہیں، تو وہ تو یہ سیاسی معاملات اور اس طرح کی چیزوں میں الجھ گئی ہے، جو اس کا کام تھا وہ اس طرح سے کر نہیں پائی. آپ اس آرگومنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، جو ڈیلیبریشن ہے نا اس کے اوپر تو میں اس کے حق میں ہوں کہ پورے ملک میں گلی گلی محلہ محلہ ڈسکشن ہونی چاہیے، رواج پڑھنا بھی چاہیے. بلکہ اس اعتبار سے بلاول صاحب شاید گئے ہیں سندھ ہائی کورٹ بار کے اس پہ پروگرام میں، ہم نے بھی ان کو ایک پراپر دعوت دے دی ہے. کیا آپ ادھر کیا تشریف آپ ادھر بھی آئیں، آ کے بتائیں آپ کی کیا ایک دیکھیں قومی رہنما اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو لائرز کی کمیونٹی سب سے بیسٹ ہے اس طرح کے امینڈمنٹس کو ڈسکس کرنے میں. تو آپ آئیں، آگے بتائیں آپ کا کیا ویو ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل آپ کی یہ رائے ہے کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے اینڈ یو ہیو اے ویری ویلڈ ریزن، تو وائی ناٹ ہونی چاہیے پھر. لیکن اگر آپ اپنی بونافائیڈ شو کرتے ہیں ایز اے قومی لیڈر، بتاتے ہیں کہ اس کا یہ فائدہ ہوگا قوم کو، یہ لاسز ہو رہے ہیں جس کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہو رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، لوگوں کا کنسنسس ہونا چاہیے. لیکن جو فی الوقت اس وقت ہمارا ویو یہ ہے کہ ملک کی اکانومی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، ہماری جوڈیشری کو ریگولیٹ کرنے کے جتنے فنڈز لگائے جا رہے ہیں اور اس کے وز جو کام ہے اس کیلیبر کا ہو بھی نہیں رہا، تو آپ نے ججز تو پھر انہی میں سے لگانے. تو وہ ایک اور آپ ایک اخراجات کا برڈن ایک اور عدالت کے نام پہ آپ ڈال دیں گے
کیونکہ دیکھیں جو کامن لا پہ بیسڈ کنٹریز ہیں وہاں پہ فیڈرل کوڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے. جہاں پہ ملٹیپلیکیشن آف سسٹمز ہے وہاں پہ فیڈریشن کا کانسیپٹ ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں اس کے لیے نئی عدالت بنانے کی ضرورت نہیں جس کو آپ کہیں کہ آئینی عدالت ہے, یہ بھی عدالت آئینی, یہ آئینی عدالت ہے اور بیسٹ عدالت ہے. سرونگ ججز ہوں گے اور اسی سیٹ اپ میں اسی خرچے میں وہ کام کریں گے جو آپ چاہتے ہیں. تو اگر کسی کیس میں ادارے کی طرف سے چیز نہیں آ رہی دونوں فریقین میں سے, تو اس پہ جج کیا کر سکتا ہے؟ یعنی 12 13 14 سال کی کیس لگا رہے, کوئی جس کو انصاف ملنا ہے وہ فوت ہو جائے, تو ایسے میں کیا ہونا چاہیے؟ عدالت کا کنڈکٹ کیا ہونا چاہیے؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ اگر 25 کروڑ عوام ہیں تو 25 کروڑ جج تو نہیں لگائیں گے, اگر کوئی پرپورشنیٹ تو ہوگا نا. تو اس پہ انالیسس کریں. سروے کے سسٹم موجود ہیں کہ آپ کو پاکستان کی بیک گراؤنڈ میں کتنے جج چاہیے. یہ پینڈنسی از نو سولوشن ٹو اپوائنٹ فیو ججز. میں کہتا ہوں سپریم کورٹ میں جج ویسے ہی جا کے کام کریں, قابل ہی رہتے, صرف اوپینین دے سکتے ہیں. جج اگر نیچے لگانے تو یہاں تو 700 کی ڈیفیشنسی ہے, وہ اب سول ججز لگا نہیں رہے جہاں عام عوام جاتی ہے. نیچے والی کورٹس میں ضرورت ہے جہاں جی وہاں پہ 700 کی ڈیفیشنسی ہے. یہ ویکینسیز نکالتے ہیں 300 کی تو بھرتی کرتے ہیں 10. تو یہ دیکھیں نا جس لیول پہ ضرورت ہے اگر ججز کی تو وہ تو لوور لیول پہ ہے. کتنے لوگ آتے ہیں جو سپریم کورٹ تک جاتے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ 100 کیس اگر آتا ہے تو شاید 2 نہیں تو 3 کیس سپریم کورٹ کو افورڈ ہی کو نہیں کر سکتا اتنے تک. تو اب میں جو سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن یہ کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ آئیں ہمارے پاس آ کے یہ بتائیں کہ آئینی ترمیم کیا ہے, اس پہ بحث کرتے ہیں, اگر ہمیں یہ ٹھیک لگی تو ہم اس میں آپ کے ساتھ چلیں گے. دیکھیں جی ہم نے تو ملک کی مفاد دیکھنا ہے. جو وکلا کا پلیٹ فارم ہے یہ نان پولیٹیکل اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریٹک کنٹری میں جنہوں نے جنرل پالیٹکس کرنی ہے وہ لائرز اپنی جنرل پالیٹکس کریں. جو وکلا کی پالیٹکس کریں وہ کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کی پالیٹکس نہ کریں. وہ لائرز کی پالیٹکس کریں, کانسٹیٹیوشن کی پالیٹکس کریں, ملک کی کریں اور قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کریں. تو اگر بلاول صاحب کی اوپینین ہمیں سوٹ کرتی ہے, ہم لوگوں کا کنسنسس بن جاتا ہے, تو وائی ناٹ ہم اس کی کیوں نہ سپورٹ کریں. تو آپ نے پھر وزیر قانون کو بھی دعوت نامہ بھجوا دیا ہوگا؟ سب کو بھیجا ہے. ہم نے کہا جی کہ سب آئیں, یہ اوپن فورم ہے, آپ کا اپنا فورم ہے. بلکہ جو وزیر قانون ہے وہ تو لائف ممبر ہے ہمارے, آپ کے اعظم نذیر طاہر صاحب. جی بالکل, ہی از آلویز ویلکم. کیوں نہ کہ آئیں اور آ کے اپنا مدعا بیان کریں یہاں پہ. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ جو ساری سچویشن ہے کہ اس میں الیکشن ایکٹ آ جاتا ہے وہاں پہ, جیسے یہ فیصلہ ہوا اس کی وضاحت جاری ہوئی ہے, اردو میں بھی جاری ہوا ہے, کہا گیا یہ عمل درآمد کرائیں, عمل درآمد کرائیں. تو سچویشن تو ایسی نہیں لگ رہی. میں نے دوسری طرف الیکشن کمیشن کے اجلاس دیکھے, اجلاس ہوئے ختم, اجلاس ہوئے ختم. تو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی فیصلہ جاری ہو جائے اس کے بعد عمل درآمد نہ ہو تو اس کے نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس کا؟ ہاں یہ اصل امپورٹنٹ بات. ادارے مستحکم تبھی ہوں گے جب اداروں کا جو مینڈیٹ ہے وہ اس کو پبلکلی بھی اور ڈپارٹمنٹلی بھی اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. دیکھیں جو پبلک کی پرسیپشن ہے, اگر پبلک کو یہ پتہ چل جائے کہ ہمارے ووٹ سے آنے والی حکومت جو ہے اس کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا, اس کو گورنمنٹ کا اختیار دیا جائے گا, تو ووٹ کی عزت ہوگی. اور ایک ووٹر, ایک پبلک کا جو نمائندہ ہے یا پبلک کے جو لوگ ہیں وہ سمجھیں گے کہ سسٹم میں ہمیں اعتماد ہے. اسی پبلک کے فنڈز پہ, ٹیکسوں پہ چلنے والا سپریم کورٹ کا ادارہ اگر پروٹیکٹڈ ہوگا, اس کی ایز پر کانسٹیٹیوشن انٹرپریٹیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا, تو ملک میں استحکام آئے گا, بہتری آئے گی. اگر وہاں پہ بیٹھ کے اپنے اپنے اداروں میں آپ خط ڈالنا شروع کر دیں گے, اسپیکر صاحب نے خط لکھ دیا ہے اور پھر یہ چیف الیکشن کمیشن نے بھی خط لکھ دیا ہے, آپ کورٹ کے آرڈر میں آپ کے لائر ریپرزینٹیڈ تھے, آپ کا موقف سننے کے بعد کورٹ نے کیا, اب آپ خط نہیں لکھ سکتے. یہ تو انہیں عدالت ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط رواج ہے. یعنی آپ کہتے ہیں اگر اسپیکر نے, چیف الیکشن کمشنر نے خط لکھے ہیں تو انہیں توہین عدالت کی, بالکل فیصلہ آنے کے بعد خط لکھے. بالکل, اس کی وجہ یہ ہے کہ دے آر ریپرزینٹیڈ, ان کو سنے بغیر تو کام نہیں ہوا. اگر وہ کہتے ہیں میں نہیں سنا کہ آپ اپیل میں جائیں, ریویو میں جائیں, ریویژن میں جائیں, جو بھی آپ کو اویلیبل ریمیڈی ہے, خط ڈالنے کے کیا مطلب, آپ کے وہ لیول کے بندے ہیں. تو یہ چیف جسٹس کو بااختیار بنایا گیا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کہ وہ اپنی مرضی کا شامل کر سکتے ہیں فرد, اس پہ کیا؟ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر والا جو ایکٹ ہے نا, میں تو اس کے اوپر اپنی ذاتی ریزرویشن رکھتا ہوں کہ کوئی بھی لا میکنگ جو پروسیس ہے اس کے پیچھے بونا فائڈیز ہونی چاہیے, میلا فائڈیز نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں یہ بات ہم بھی سمجھتے ہیں ایز اے لائر کہ ایک بڑی اسٹرکٹنس تھی کہ بھی جو جج فیصلہ کرے وہی ریویو سنے گا, اس کو سپریم کورٹ میں فورم ہو رہی ہے, اور وہی وکیل اس کو کرے گا جسے مین کیس بحث کی تھی, وہی پارٹیاں ہوں گی. تو اس حد تک سم ٹائمز وکیل فوت ہو گئے, جج وہاں سے
ریٹائر ہو گئے. تو اس طرح کی اسٹرکٹ پالیسی کی وجہ سے لوگوں کے کئی رائٹس ویو ہو گئے. تو اس کے حد تک تو ہمارا بھی یہ تھا کہ بھئی آپ ریویو کے لیے ایٹ لیسٹ مین جج وہ ہو جس نے آتھر جج ہے یا اس طرح کا ہو, یا لائر کوئی چینج, پارٹی تو وہی ہے, لائر کی سہولت اگر لائر فوت ہو گیا نہیں دوبارہ وہ آ رہا یا اس کی کوئی وجہ ہے تو اس کو پارٹی کو اختیار ہونا چاہیے کو اپنی مرضی کا لائر اس پہ کر لے. تو اس طرح کی چیزوں کی حد تک تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ہم نے اپریشیٹ کرنا بھی ہے اور کیا بھی تھا. لیکن آپ صرف اس لیے کہ آپ سو موٹو ایکشن کے اور دوسرے معاملہ جس پہ گورنمنٹ کو پریشانی آتی ہے اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے, اس کو کانسٹیٹیوشن جو پاور ہے 184 سب آرٹیکل 3 کی, اس کو ڈیمیج کرنے کے لیے اگر آپ کریں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ میلافائڈ ہی ہے. اس طرح کے پھر ایکٹ کو ہم پسند نہیں کرتے.